الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملاءمۃ کیفیاتہ بخطابہ فی کتابہ والصلاة والسلام على خیر خلقہ وافضل بریتہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات پڑھیے. حضرات محترم، میں تقریباً اپنی ہر تقریر میں ایک بات کو دہراتا ہوں کہ ہماری یہ مجالس محض رسم نہیں ہے، بلکہ یہ حضور رحمت للعالمین کے رحمتوں میں سے ہم پر ایک رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس گرد و غبار کو اور ان قدورتوں کو اور اس زنگ کو جو دنیا کا کاروبار ہمارے دل کے آئینوں پر چڑھا دیتا ہے، ان مجالس میں پہنچ کر ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں اس زنگ کو، اس گرد و غبار کو دور کرے اور اثر نو اس آئینے میں اپنے ایمان کی جھلک دیکھ سکے. اگر ہماری مجالس اور ہمارے یہ اجتماعات ہماری عزاداری ہر سال اور ہر بار ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور اس میں پختگی پیدا کرتی ہیں تو اپنا مقصد حاصل کر رہی ہے، ورنہ محض ایک رسم بن کر رہ جائیں گی. اس لیے میں دو باتوں کی کوشش ضرور کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس منبر کی قدسیت کا خیال کر کے یہاں سے کوئی ایسی بات نہ کہوں جو جھوٹ پر مبنی ہو یا اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہو، بلکہ وہ باتیں کہوں جو باتیں میرے علم و یقین کے مطابق حقیقت پر مبنی ہے اور عقل انسانی انہیں قبول کرتی ہے. اور دوسرے یہ کہ ان مجالس میں ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کروں جو حالات زمانہ نے اور لوگوں کی ذاتی مصلحتوں نے محمد و آل محمد پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم ان چہروں کو بخوبی دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت پا سکیں. اسی مقصد کے تحت میں نے یہ آیہ مبارکہ اس مجلس کا عنوان قرار دی ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے خدا اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب ہے. بس اسی آیت کے تحت
بالکل اس آیت کی روشنی میں اور الفاظ کو سامنے رکھ کر مجھے چند باتیں کہنا ہے. صلوات پڑھیں. آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ جب آپ گواہ پیش کرتے ہیں تو اس گواہ میں کچھ خصوصیتیں تلاش کرتے ہیں. پہلی بات جو گواہ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ گواہ یہ کہہ سکے کہ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے. وہ گواہ عام زندگی میں ہو یا عدالت میں ہو اگر آ کر یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے اور فلاں نے مجھے کہا ہے تو اس گواہ کی گواہی کچھ مشکوک سی ہو جاتی ہے. اور کہیں اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا گواہ آ جائے جو یہ کہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور اس کی گواہی پہلے کی گواہی کے بالکل الٹ ہو تو پہلے کی گواہی ختم ہو جاتی ہے. دوسری صفت جو گواہ میں ہم تلاش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گواہ اس قابل ہو کہ جن کے سامنے گواہی دینا ہے ان کے سامنے آ کر اپنی بات ان تک پہنچا سکے, یا دوسرے لفظوں میں وہ اس قابل ہو کہ اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کو استعمال کر کے ان لوگوں کو اس واقعے کی حقیقت سے آشنا کر سکے, زبان سے, اپنے عمل سے, جس واقعے کی اس نے گواہی دینا. اگر گواہ میں یہ دونوں شکلیں پیدا نہیں ہوتی تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. یہ بنیادی بات ہے. اس بات کو سامنے رکھ کر اس آیت پر نظر ڈالیے کہ رسول کہہ دے ان کو. اب ظاہر ہے کہ خطاب جو ہے وہ کفار مکہ سے ہے. ان کفار سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان, صلوات پڑھیے گا, میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اللہ, اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب ہے. اللہ کی گواہی درست, لیکن اللہ نہ کفار مکہ کو اپنا جلوہ دکھا سکے اور نہ کفار مکہ اس کو دیکھ سکے, تو وہ گواہی کیسے دے گا؟ خدا کے سامنے رسالت ملی رسول کو, اس نے دی, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسالت دی, لیکن اس کی زبان سمجھے گا کون اور اس کو سنے گا کون؟ تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا اللہ خود آ کر کہے کفار مکہ سے کہ میں نے رسالت دی ہے, اور اگر خود نہ آ سکے تو کوئی ایسی صورت پیدا کر سکے کہ اپنی گواہی بھیج سکے, جیسے ہم کمیشن کے ذریعے سے گواہی حاصل کر لیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی وکیل ہو, اس کا کوئی نمائندہ ہو جو یہ کہے کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ بات ہے. اب یہ نمائندہ رسول خود نہیں ہو سکتے, وہ تو فریق دعویٰ ہے, وہ خود گواہ کیسے بنیں گے؟ کوئی اور ہونا چاہیے ان کے علاوہ. یہ تو ہو گئی خدا کی بات. جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہاں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ گواہ اللہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں پر اختلاف کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص کون ہے یا یہ اشخاص کون ہے. مسلمانوں نے کہا کہ اس سے مراد یہودی اور نصرانی علماء ہیں. میں یہیں پر چند دن ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہودی اور نصرانی علماء گواہی دے دیں کہ محمد خدا کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, تو وہ یہودی اور نصرانی رہیں گے؟
انہوں نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ، وہ تو مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو گئے تو پارٹی بن گئے رسول کے ساتھ، تو ان کی گواہی کیسے قبول کریں گے کفار مکہ؟ لہذا یہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو ان کی پارٹی کے علاوہ ہو، جس کو کفار مکہ یہ سمجھے کہ ہمارا آدمی ہے، لیکن ہو وہ رسول کا، تب جا کر اس کی گواہی قبول ہو کفار کو۔ قرآن میں یہ صورت آ چکی ہے، جب موسیٰ پہنچے فرعون کے پاس اور فرعون نے کچھ حکم دیا کہ یہ کرو یہ کرو، تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، مومن ایک آل فرعون میں سے ایک شخص نے کہا جو مومن تھا لیکن اپنا ایمان چھپائے رہتا تھا، اس نے کہا کہ کیا ایک شخص کو تم سزا دیتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے؟ اور ان لوگوں نے اس کی بات سنی۔ اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ شخص جس کو قرآن مومن آل فرعون کہتا ہے یہ دراصل موسیٰ کا ساتھی ہے، تو کیا وہ اس کی بات سنتے اور موسیٰ کی حمایت کا مقصد حاصل ہوتا؟ لہذا اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا آدمی ہے، موسیٰ جانتے ہیں کہ میرا آدمی، جہاں موسیٰ کو ضرورت پڑتی ہے حمایت کی وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، فرعون کے دربار میں کہتا ہے کس شخص کو کیوں سزا دے، کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک ہے اللہ میرا رب۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کو بعض اوقات ایسے اشخاص کی، ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے اپنی حمایت کے لیے جو اپنے ایمان کو مصلحت کے پیش نظر چھپائے رکھے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ شخص تو رسول کے ساتھ نہیں، کافر ہے، اور اس کی بات وہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ شخص جو ہے من عنده علم الکتاب، اگر اس قسم کا کوئی شخص ہونا چاہیے یا کسی اور قسم کا، تو پہلے اس شخص کو تلاش کر لیجئے جو مکے میں تھا، بظاہر کفار میں شامل تھا، کفار اس کی بات سنتے تھے، جب کبھی رسول کو ضرورت پڑتی تھی حمایت کی اس کی حمایت حاصل تھی، اور رسول جانتے تھے کہ میرا آدمی ہے، اور قرآن کی اس صفت کا اطلاق اس پر ہوتا ہو کانا یکتم ایمانہ۔ اب اس شخص کو تلاش کیجئے تاریخ کے اوراق میں، وہ کون تھا؟ مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا، وہ کون تھا؟ اگر وہ شخص اعلان کر دیتا اپنے اسلام کا تو پارٹی بن جاتا رسول اللہ کے ساتھ، اور جو رسول اللہ کے دوسرے ساتھیوں کا حشر ہوا ہے وہی اس کا حشر ہوتا۔ وہ دیوار جو بنی تھی رسول اللہ اور کفار کے درمیان، حمایت کی دیوار، حفاظت کی دیوار، اس دیوار کو کفار مسمار کر دیتے، اب رسول اللہ کو حامی کوئی میسر نہ آتا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ادھر اس شخص کا انتقال ہوا، ادھر رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی۔ جب تک وہ رہا جرأت نہ ہوئی کسی کی کہ رسول اللہ پر کوئی اقدام کر سکے۔ بیٹے نے یہ کیا کہ جب بچے مکے کے جمع ہو کر رسول کو تنگ کرتے تھے تو وہ ان کو مارا کرتا تھا، اور جب شکایت ہوتی تھی باپ کے پاس کہ یا ابو طالب یہ بچے کو منع کرو، یہ ہمارے بیٹوں کو تنگ کرتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ مکے کے لڑکوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا سرخ موت۔ تو ابو طالب نے خدا جانے کیا کہا، شاید یہ کہو کہ میں کیا کروں، اس لڑکے کی عادت یہ ہے کبھی ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے۔ لیکن بیٹے سے یہ کہا کہ یا علی یہ کیوں کرتے ہو؟ تو علی نے کہا کہ اس لیے کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا اپنا کام جاری رکھو۔
برائے خوشنودیے جناب عمران سلوان. ایک عیسائی مصنف نے کہا ہے کہ اگر رسول اسلام کو خدیجہ کی دولت اور ابو طالب کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو اسلام کا بیج پودے کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا، چجائے کہ شجر سایہ دار بن جائے. لیکن پھر آئیے آیت کی طرف کہ گواہ وہ ہو جو یہ کہے کہ رسالت مجھے رسول اللہ کو میرے سامنے ملی ہے، تب کفار اس کی گواہی کو قبول کرے. وہ گواہی دے کہ میں گواہ ہوں کہ یہ رسول ہے، اور کفار اس گواہی کو مان لے کہ ہاں یہ ہے، تب تو مزہ آئے گواہی کا. اگر عیسائی اور یہودی علماء آ کر کہہ دیں کہ یہ رسول ہے تو ان کی گواہی نہیں مانتے ہو، وہ کہیں گے یہ بھی اہل کتاب ہیں، ساتھ مل گئے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ گواہی مان لے اور گواہ عملی طور پر اپنی گواہی کا ثبوت دے کہ وہ گواہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے سامنے رسالت ملی ہے. یہ سنی سنائی گواہی قابل قبول نہیں. اب رسالت ملی کب؟ یا تو ملی غار حرا میں 40 سال کے بعد. اس کا گواہ کہاں سے آئے؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے ذات ختمی مرتبہ کی، اور انہوں نے کسی کو ساتھ رکھنا مناسب ہی نہ سمجھا. اکیلے تھے، کوئی نہیں ساتھ جاتا تھا، تو گواہ کہاں سے آئے؟ ناممکن گواہ کا ملنا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کی بات کو قول حق سمجھ کر یہ تسلیم کریں کہ ان کو نبوت اس وقت ملی جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یا اس وقت ملی جب ابھی کوئی نبی نہیں بنا تھا اور ان سے ابھی عہد نہیں لیا گیا تھا، تو اس وقت کا کوئی گواہ ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ خدا نے میرے سامنے محمد مصطفیٰ کو رسول بنایا اور باقی نبیوں سے ان کی رسالت کے لیے اقرار لیا. اب یہ شخص کہاں سے آئے؟ یہ بالکل سیدھی سادی عقلی منطقی بات ہے. کہاں سے آئے گا؟ کبھی آدم تو پیدا نہیں ہوئے، تو یہ شخص آئے گا کہاں سے؟ تو کیا پھر یہ فرض کر لوں کہ گواہ کوئی نہیں؟ اگر یہ فرض کر لوں تو قرآن کی آیت کا کیا کروں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ گواہ ہے کم از کم ایک، جو گواہ بن کر گواہ کی پوری صفات کو پورا کرتا ہے، اور کفار مکہ اس کی گواہی کو قبول کریں گے. وہ شخص کہاں سے آئے گا؟ کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ اس گواہ کو تلاش کرے؟ یہ مارگولیت اور سیل اور ٹائنبی اور کارلائل اور مارٹن لنگ کی گواہیاں طلب کرنے والے سند رسالت کے لیے ذرا غور تو کریں کہ انہوں نے رسول کا مرتبہ کتنا گرایا ہے. کہ عام فقہ میں کافر کی گواہی ناقابل قبول، یہ قانون شہادت میں موجود ہے کہ جب تک گواہ متقی نہ ہو، اس کا اسلام ثابت نہ ہو، اس کی گواہی قبول نہیں. اور رسول کی رسالت کے اس بات کے لیے عیسائی اور یہودی علماء کی گواہی قبول. اب کیا جائے؟ گواہ ہونا چاہیے، چونکہ خدا نے کہا ہے کہ گواہ ہے اس لیے اسے ہونا چاہیے. اور چونکہ رسول اللہ کو یا رسالت ملی اس وقت جب ابھی کچھ نہ تھا، اور یا نبوت ملی اس وقت جب وہ غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں کوئی گواہ تھا ہی نہیں،
تو ایک ہی الٹرنیٹو ہمارے سامنے رہتا ہے عقلی طور پر کہ گواہ وہ ہوگا جو رسول اللہ کو رسالت ملتے ہوئے دیکھ رہا ہو، کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ گواہ کہاں سے آئے گا؟ ہونا چاہیے. تو جب میں رسول اللہ سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ یہ معضلہ ہے، یہ مشکل ہے، تو وہ گواہ کون سا ہے؟ تو کیا حضور کا فرض نہیں کہ اس گواہ کی نشاندہی کریں کہ اگر گواہی لینا ہے میری شہادت پر، میری رسالت پر، تو اس کا دامن پکڑ لو. اور رسول نے بتایا، اشارے کیے، کبھی یہ کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نعرہ حیدری. کبھی یہ کہا کہ جو آدم کو اپنے علم میں دیکھنا چاہے اور نوح کو اپنی عبادت میں دیکھنا چاہے اور موسیٰ کو اپنی کلیمی میں دیکھنا چاہے اور ابراہیم کو اپنی خلت میں دیکھنا چاہے اور ایوب کو اپنے صبر میں دیکھنا چاہے اور یوسف کو اپنے جمال میں دیکھنا چاہے اور عیسیٰ کو اپنی روحانیت میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرَ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. یہ اپنے عہد کے بہت بڑے اہل سنت کے مفتی اعظم استنبول علامہ سلیمان بلخی قندوزی نے یہ نابی المودت میں تفصیل لکھی ہے. تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لیں کہ تمام نبیوں کے اسرار کا خزینہ دار، ان کی صفات برجستہ کا امانت دار علی. اور پھر رسول نے بتا دیا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی ہم دونوں کی اصل ایک ہے. اور رسول نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور ساتھ ہی کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا. پر محمد و آل محمد صلوات. اور نور پیدا کرتے ہی اس کو رسالت کا عہدہ دیا. تو اگر اس رسالت کا گواہ کوئی ہو سکتا ہے تو اسی نور کا جزو ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے. اب یہاں ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ رسول اللہ کا نور تو بجا مخلوق اول، رسالت ان کو مل گئی، لیکن جب اس نور کے ٹکڑے ہو گئے تو اصل نور میں کمی واقع ہوئی یا نہیں؟ نور ایک معین چیز تھی، اس کو ہو گئے دو ٹکڑے، تو دونوں ٹکڑے اس نور کا جزو ہے، اور کل جو ہے وہ جزو سے بہرحال بڑا ہوتا ہے. چاہے آپ کہیں کہ ایک ٹکڑا بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، تو اگر اس نور کے ہو گئے دو ٹکڑے تو ایک ٹکڑا چھوٹا ہونا چاہیے ایک بڑا ہونا چاہیے، یا دونوں برابر ہیں تو اصل جو تھا اس سے تو کم ہے. تو کیا یہ نور محمدی میں نقص واقع ہوا؟ اور میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں ہوا. اور اس کی مثال ہماری دنیا میں ہے، اور سائنسدان اسے جانتے ہیں کہ یہ ایک سیل، ایک خلیہ جس سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے. وہی خلیہ ایک خاص وقت کے بعد دو حصوں میں بٹتا ہے، دونوں حصے پہلے حصے کے برابر. جو پہلے میں تھا وہی حدود اربع ان دونوں کا. یہ دو بٹتے ہیں چار بن جاتے ہیں، چاروں حصے ایک جیسے، کوئی فرق نہیں. 4/8 بن گئے، آٹھوں ایک جیسے، ایک حدود اربع، ایک خصوصیات، ایک اس کے کنٹینٹس. یہ بڑھتے 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 جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے
تو اب کچھ حصے ان میں سے کچھ فنکشن لے لیتے ہیں، وہ خون بنانا شروع کرتے ہیں، کچھ حصے جسم بنانا شروع کرتے ہیں، کوئی پٹھے بناتا ہے، کوئی رگیں بناتا ہے، کوئی گوشت بناتا ہے، کوئی ہڈیاں بناتا ہے، کوئی ہڈیوں کا گودا بناتا ہے، کوئی دماغ کے سیل بناتا ہے، کوئی دل کے سیل بناتا ہے، کوئی پھیپھڑے تجویز کرتا ہے۔ وہی ایک سیل جو اوریجنل تھا، اسی سیل کے یہ ٹکڑے الگ الگ ہونے کے بعد ایک خاص وقت گزرنے کے بعد اپنے اپنے خاص مخصوص وظائف اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ اس پہلے سیل میں کمی واقع ہوئی تھی، اور کوئی نہیں کہتا کہ اگر ایک سیل کے دو ٹکڑے ہو جائے تو دونوں ایک ہی فنکشن کریں گے۔ یہی کیفیت نور محمدی کی تھی۔ اول ایک نور تھا، ایک وقت گزرنے کے بعد اس نور نے اپنے آپ کو تقسیم کیا دو حصوں میں۔ ایک حصے نے وظیفہ نبوت اختیار کیا، دوسرے حصے نے وظیفہ ولایت اختیار کیا۔ اب مزید حصے ہوئے، ہر حصے نے اپنا اپنا فنکشن ادا کرنا شروع کیا اور تیار ہوئے۔ اس لیے تو میرے رسول نے کہہ دیا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہر ایک اپنے مقام پر محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ لیکن فرائض جو ہیں مختلف، وظائف مختلف۔ میرے جسم کا ہر سیل وہی حدود اربع رکھتا ہے، وہی اس کے حصے ہیں، وہی اس کے کنٹینٹس ہیں، لیکن فنکشنز مختلف ہیں۔ بعض سیل 24 گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ ان جیسے سیل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ بعض سیل 48 گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں، ان کی جگہ ویسے سیل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض 72 گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں، ان کی جگہ ویسے سیل پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرے دماغ کے سیل اگر ایک بار مر جائیں تو ان جیسا سیل پیدا نہیں ہوتا، اور جب دماغ کا سیل مرتا ہے تو کائنات جسم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے کہ جسم کے سارے حصوں کے سیل تباہ ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں، لیکن جو دماغ کے خلیے ہیں وہ تباہ نہ ہونے پائیں کہ اگر یہ تباہ ہو گئے تو ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی سیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس جسم کائنات میں مرکزی حیثیت جس نور کو تھی، جس نے اس کائنات کو جنم دیا، اس نے اپنے آپ کو بانٹنا شروع کیا۔ کچھ سیلز نے کچھ فنکشن ادا کیے، کوئی اس کائنات کا دل بنا، کوئی اس کائنات کا دست و بازو بنا، کوئی اس کائنات کی آنکھیں بنا، کوئی اس کائنات کے پھیپھڑوں کا فنکشن ادا کرنے لگا، کوئی اس کائنات کا خون بنا، کوئی اس کائنات کو خون کو گردش میں لانے کا ذریعہ بنا، اور کوئی اس کائنات کے مختلف حصے ادا کرتا رہا۔ ایک ہی نور تھا، بڑھتا رہا، لیکن اصل نور میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن آپ پھر اعتراض کریں گے کہ ہمارے جسم میں جو سیل تھا وہ تو ناپید ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کیا نور محمد جب آپ نے بانٹنا شروع کر دیا تو ختم ہو گیا؟ میں عرض کروں گا کہ غلط فہمی ہے۔ جو میں ہوں وہ سیل نہیں، وہ سیل تو اس میں کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل میں جو میری عین ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم اسی غلط فہمی کی بنا پر موت کو انسان کے وجود کا خاتمہ سمجھتے ہیں، لیکن انسان کا لاشعور کہتا ہے کہ اس کا یہ جسم اس کے وجود کا خاتمہ نہیں ہے۔ سلوات بڑی مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے،
کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ ایک چیز ہے مکان اور ایک چیز ہے آپ خود اس مکان سے الگ ہے، وہ مکان آپ سے الگ ہے، لیکن آپ کے اور مکان کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہو گیا جس نے اس مکان کو آپ کی ملکیت قرار دیا۔ لیکن کوئی نہیں کہتا کہ اگر وہ مکان آپ سے چھن جائے تو آپ نہیں رہتے، آپ برقرار ہیں۔ یہ مائکرو فون میرا ہے، میں اور مائکرو فون دو اینٹیٹیز ہیں، دو حیثیتیں رکھتے ہیں۔ اگر مائکرو فون چھن جائے تو میں تو برقرار رہتا ہوں۔ ان مثالوں کو لیتے جائیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کار ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے والد ہیں، میں اور ہوں، یہ سب چیزیں اور ہیں۔ اور میری مولا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ شہادت تو کل صفت انہا غیر موصوف، ہر صفت، پراپرٹی، کوالٹی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اور ہے، اور جس میں وہ پائی جاتی ہے وہ اور ہے۔ یہ دیوار زرد ہے، زردی اور ہے، دیوار اور ہے۔ یہ دروازہ سبز ہے، سبزی اور ہے، دیوار اور ہے۔ میں جو اصل ہوں، میں اور ہوں، اور جو چیزیں مجھ سے متعلق ہیں وہ اور ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں میرا جسم، تو میں آپ تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں اور ہوں، جسم اور ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اس اصل کو بچانے کے لیے میں اس جسم کے حصے کٹواتا ہوں منتیں کر کے کہ خدا کے لیے میری ٹانگ کاٹ دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ کیوں؟ کہ اگر ٹانگ رہے گی تو میرے اصل کو خطرہ ہے۔ یہ آنکھ نکال دیجئے، اگر آنکھ رہے گی تو پورے جسم کو خراب کرے گی، میری میں کو نقصان پہنچے گا۔ اس بازو کو کاٹ دیجئے کہ اگر بازو رہا تو اصل کو نقصان پہنچے گا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ میرے جسم کے جتنے جوارے ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، ایک پھیپھڑا نکال دیا گیا، ایک گردہ نکال دیا گیا، جگر کے بعض حصے کاٹ دیے گئے، اور بعض سے گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، ٹانگیں کاٹ دی گئی، بازو کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، لیکن میں سلامت ہوں۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص مجھے اس حالت میں کہ بالکل محتاج، جسم میرا ناقص، اس وقت مجھے قتل کر دے تو اس کی سزا وہی ہے جو صحت مند انسان کے قتل کی سزا ہے۔ کیوں؟ وہ میرا جسم تو بالکل ناقص تھا، نہ چل سکوں، نہ بول سکوں، نہ دیکھ سکوں، نہ بیٹھ سکوں، محتاج ہے مطلق۔ اور دوسرا شخص صحت مند تھا، جوان تھا، اپنے ٹانگوں سے چلتا تھا، اپنی ہاتھوں سے کماتا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ کیا ان دونوں کی سزا، دونوں کے قتل کی ایک جیسی ناانصافی نہیں؟ تو قانون مجھے یہ کہے گا کہ نہیں، ناانصافی نہیں، ہم نے جسم کو ختم کرنے کی سزا نہیں دی، ہم نے تو اس کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم غلط فہمیوں کے غاروں میں گھستے ہیں تو جسم کو اصل انسان سمجھتے ہیں۔ یہی غلطی رسول اللہ کے سلسلے میں ہوئی کہ جسم کو رسول سمجھ لیا گیا۔ اگر جسم رسول تھا تو وہ جسم تو مکے میں اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا، اور اعلان نبوت کے بعد اس جسم کی خصوصیات میں اس سر منہ اضافہ نہیں ہوا۔ وہ اس سے پہلے بھی صادق تھا، بعد میں بھی صادق تھا، اس سے پہلے بھی امین تھا، بعد میں بھی امین تھا، اس سے پہلے بھی بھائی تھا، بعد میں بھی بھائی تھا، اس سے پہلے بھی بہادر تھا، بعد میں بھی بہادر تھا، اس سے پہلے بھی عالی نسب تھا، بعد میں بھی عالی نسب تھا۔ ایک چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ تو کیا اس وقت وہ رسول نہ تھے اگر جسم رسول ہے؟ اور اگر جسم رسول نہیں تو جسم رسول کے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد یہ نہ سمجھیے کہ رسول نہیں رہے،
وہ اصل نور کا ایک پہلو تھا، ایک پرتو تھا جس کو ہم دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ جو موت ہے کیا ہے کہ جو مرتا ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہم اس سے متصل ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم ناقابل ہو جاتے ہیں۔ جناب امیر ایک مقام پر پرسہ دینے کے لیے پہنچے تھے، پرسہ دینے کے لیے پہنچے تھے، تو انہوں نے عجیب انداز میں پرسہ دیا ہے کہ دوستو یہ واقعہ جو ہوا ہے اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں کہ کوئی شخص مرا ہے، اور نہ آخری واقعہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں مرے گا۔ تمہارا یہ دوست سفر پر جایا کرتا تھا، اب بھی سمجھو کہ ایک سفر پر نکلا ہے، فرق یہ ہے کہ پہلے وہ تم سے آ کر ملتا تھا، اب تم اس سے جا کر ملو۔ یہ موت جو ہے پردہ ہے ہمارے اور مرنے والے کے درمیان، ہم اس کی بات نہیں سن سکتے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے وجود کا احساس نہیں کر سکتے، ہم اس کی باتیں سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کی ضروریات کا احساس نہیں کر سکتے۔ تو کمزوری ہماری ہے کہ اس کی ہے؟ ہم ناقص ہو گئے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں فقید، وہ چیز جو ہم سے چلی جائے، چھن جائے۔ ہم موجود رہتے ہیں، اور میرے رسول نے گواہی دی کہ یہ جو شخص مرتا ہے یہ باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اس میں نتائج پر پہنچنے کی قدرت ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں جب سب کفار کے لاشوں کو گڑھے میں ڈال کر دفن کیا جا چکا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اس گڑھے پر اور ایک ایک کا نام لے کر پکارا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، اب مجھے کہ جو میں کہتا تھا سچ نکلا کہ نہیں۔ تو کسی نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا، صلوات پڑھیے، عربوں کی عادت ہے اعتراض کرنا، بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا مزاج کے خلاف کوئی چیز واقع ہوئی فوراً اعتراض۔ تو کسی نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مسخرے تو مر گئے، قبر میں آپ نے ان کو دفن کر دیا، یہ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ آواز رسول ابو جہل کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور ابو جہل اس قابل ہے کہ نتیجے پر پہنچ سکے، اور اس قابل ہے کہ اس کا کچھ جواب دے۔ جب آپ ایک شخص کو اس قابل نہ سمجھیں کہ وہ جواب دے تو آپ اس سے سوال نہیں پوچھا کرتے۔ آپ دیوار سے نہیں کہتے وقت کیا ہوا ہے، آپ ایک گونگے سے نہیں کہتے گھڑی دیکھ کے بتاؤ وقت کیا ہوا ہے، آپ ایک بہرے سے نہیں کہتے یہ گانا کیسا ہے، آپ ایک ایسے شخص سے جس کے حاضر ہو یہ نہیں کہتے کتابت کر دو گے یا نہیں۔ آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو یہ دیکھ کر سوال پوچھتے ہیں کہ دوسرا سوال کا جواب دینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ تو جب ہم ایسے معمولی انسان اتنی عقل رکھتے ہیں تو رسول تو عقل کل ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو جہل آواز نہیں سن سکتا اور جواب نہیں دے سکتا۔ جب رسول نے یہ کیا تو میں ماننے پر مجبور ہوں کہ کفار کے یہ مردے رسول کی آواز سن سکتے تھے اور نتائج پر پہنچ سکتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ کو جواب دیا ہوگا، ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو اگر کفار کے مردے مرے ہوئے میتا، وہ لاشیں گڑھے میں دفن، ان پر مٹی نے پردہ ڈال رکھا ہے، اگر وہ رسول کی آواز سن سکتے ہیں اور رسول کو جواب دے سکتے ہیں تو مومن جو ایمان کی حالت میں زندگی سے باہر جائے وہ رسول کی آواز کیوں نہیں سن سکتا، اور رسول اس کی آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ تو میں ذکر کر رہا تھا اصل کا، ہم نے جسم کو اصل سمجھ لیا، ہم نے سیل کو وہ شخص سمجھا، وہ سیل وہ شخص نہیں ہے، وہ پہلا خلیہ، بیج درخت نہیں ہے لیکن درخت ہے۔
کبھی آپ نے بیج کا انالیسس کر کے دیکھا کہ اس میں درخت کی رنگت موجود ہے؟ بایولوجسٹ دیکھ سکتا ہے، درخت کا قد و قامت اس میں پنہا ہے، لیکن ہے۔ درخت کے پھل، آم کا درخت ہے، پھلوں کی خوشبو، پھلوں کا سائز، پھلوں کی رنگت کیا اس بیج میں نظر آتی ہے؟ بڑی سے بڑی مائکروسکوپ لے کے دیکھ لیں، کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ خطوط نظر آئیں گے، کچھ سالڈ چیزیں نظر آئیں گی، کچھ شارٹس نظر آئیں گے۔ وہ بیج جب مناسب آب و ہوا میں جاتا ہے تو پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درخت حقیقی وہ اور ہے، اس کا 1000 بیج ہے، اس لیے ایک درخت سے 20 بیج پیدا ہوتے ہیں۔ وہ آم کا درخت رہتا ہے، 1000 آم پیدا کرتا ہے، اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ تو جو اصل انسان ہے وہ بٹتی نہیں، وہ مٹتی نہیں، اس کا اظہار جسم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو جو نور محمد تھا وہ لاکھ بٹے لاکھ کٹے، وہ نور محمد رہتا ہے، نہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے، نہ اس میں نقص واقع ہوتا ہے، نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک خصوصیت دوسرے انسانوں کی طرح اس میں بھی ہے، اس نور کا حصہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زیادہ عمر کا ہو یا کم عمر کا ہو، خصوصیتیں ایک جیسی۔ اور اس حصے کے، اس نور کے ہر حصے کو یہ احساس ہے کہ میری اصل وہ ہے جس کے لیے موت نہیں، اور مجھے دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی، اسے احساس ہے۔ اسی لیے تو چھوٹا ہو یا بڑا، کم عمر ہو یا زیادہ عمر کا ہو، ہر ایک نے ایک ہی بات کہی ہے کہ موت تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ وہ دربار ابن زیاد ہو یا دربار یزید ہو، وہ سفر کربلا کی منزلیں ہوں یا خود کربلا کا صحرا ہو، جب یہ سوال پوچھا گیا تو جواب ایک ہی ملا، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ جب جواب ملا کہ ہاں ہیں تو لا ابالی بالموت، پھر مجھے موت کی کیا پرواہ ہے، موت تو ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور اس سلسلہ بہت دور سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی دادا نے یہ نعرہ لگایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ابن ابی طالب کی جان ہے کہ وقت جنگ مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں موت پر جا پڑتا ہوں یا موت مجھ پر آن پڑتی ہے۔ اور پھر بیٹے نے وہی نعرہ لگایا، پھر پوتے نے وہی نعرہ لگایا، اور بڑے نے وہی نعرہ لگایا، چھوٹے نے وہی نعرہ لگایا، یہاں تک کہ جو ان کے زیر اثر آ گیا اس نے بھی وہی نعرہ لگایا، وہ بھی وہی بن گیا۔ مقناطیس کے ارد گرد جب لوہے کے زنگ آلود ٹکڑے جمع ہوتے ہیں تو ان میں بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقناطیس لیجئے قوی، اس کے ساتھ ایک کیل جوڑ دیجئے، جڑ جائے گا، اس کے ساتھ ایک اور کیل، سلسلہ بنتا رہے گا جب تک مقناطیسیت کے دائرے کے اندر وہ لوہے کے ٹکڑے ہیں خود مقناطیس ہے، خود کشش کریں گے۔ یہی بات یہاں صادق آئی کہ حسین ہے میدان کربلا میں مقناطیس اعظم، اور حسین کی مقناطیسیت جذب کرتی ہے، جذب کرتی ہے چیزوں کو، دور ہو یا نزدیک جذب کرتی ہے اور اپنے جیسا بنا دیتی ہے۔ وہ زہیر قین ہو یا مسلم ابن اوسجہ ہو یا حبیب ابن مظاہر ہو یا بریر حمدانی ہو یا عمر ابن ناشلی ہو یا سعید ابو سمامہ سیداوی ہو یا وہب ابن عبداللہ کلبی ہو یا حر ابن یزید ریاحی ہو، سب اس مقناطیسیت کی زد میں آ کر خود مقناطیس بن گئے۔ اور آج بھی اصول انسانیت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اسی مقناطیس کے جو ٹکڑے تھے انہوں نے اپنی مقناطیسیت کا الگ اظہار کیا، کوئی بڑا ٹکڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کسی نے اپنی مقناطیسیت کو پھیلانے کے لیے زمانے میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے کہ یوں نہیں، بات یہ ہے کہ میرا جسم کٹ جائے
ٹکڑے ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر پھیلے. ہم ان مقناطیسی ٹکڑوں، مقناطیس رسالت کے ان ٹکڑوں کو یاد کرتے ہیں ان ایام میں. کس لیے؟ تاکہ ان کی مقناطیسیت سے فیض یاب ہو جائیں، شاید ہم میں بھی وہ جذب پیدا ہو. اور زمانے نے دیکھا ہے کہ جب وہ جذب پیدا ہو گیا تو زمانے نے آ کر سجدے کیے سبحان اللہ. ان کے درگاہوں پر. یہ جو ہمارے اولیاء ہیں، فرید الدین گنج شکر ہو یا داتا گنج بخش ہو یا بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہو یا لال شہباز قلندر ہو یا خواجہ معین الدین چشتی ہو یا صابر صاحب کلیر والے ہوں یا رشید گنگوہی ہوں، کوئی ہو، ان سے پوچھئے کہ جناب آپ کا مرکز سجدہ اور مرکز تقلید کیا ہے، تو ہر ایک پکار پکار کر کہے گا کہ علی ابن ابی طالب، حیدریم، کلندرم، مستم، بندہ مرتضی علی حسن، ایک ایک پکار پکار کر. وہی مقناطیسیت کا اثر ہے. اس مقناطیسیت نے ان کے مزاروں کو مرکز انظار عالم بنا دیا دنیا کی کوششوں کے باوجود. اور ان کے مقابلے میں بادشاہ سلامت جتنے تھے ان کے مزار کہاں ہیں؟ مٹ گئے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں دفن ہے. ختم ہو گیا ان کا قصہ. وہ اگر زندہ ہیں تو اس بنا پر زندہ ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ متعلق ہے. اگر ہم حسین کا ذکر نہ کرتے تو زمانہ یزید کو بھول چکا ہوگا. آج یزید کو یاد کرنے والے موجود ہیں اس لیے کہ حسین کی ہر دل عزیزی کو دیکھ کے ان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا لوگ ذکر کیوں نہیں کرتے. ہم کسی کو نہیں روکتے کہ اپنے باپ دادوں کو یاد نہ کریں لیکن ہمیں بھی تو کرنے دے. جلتے کیوں ہیں؟ اپنے باپ دادا میں بھی وہ خصوصیات دیکھیں جو دنیا نے دیکھی ہیں. مسلمانوں نے نہیں، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے، انگریزوں نے. کارلائل نے دیکھی، انتوان بارا نے دیکھی، جارج جرداق نے دیکھی، ابو سلامہ نے دیکھی، اور اس کے علاوہ ہندوؤں نے دیکھی. گاندھی اس میں موجود، جواہر لال نہرو اس میں شامل، اور مسز سروجنی نائیڈو اس میں شامل. یہ سب لوگوں نے دیکھی. تو تم بھی ایسی خصوصیات ڈھونڈ کر نکالو کہ ان لوگوں کی نگاہیں اس مقناطیسیت کے زیر اثر آ جائیں. لیکن جب مقناطیسیت ہی نہیں تو کیا کر لیجئے گا. اور بجلی کے کرنٹ سے وقتی طور پر مقناطیس بنا کر پیش کرو گے تو ادھر بجلی کا کرنٹ ختم ہوا، ادھر ان کی مقناطیسیت ختم. اصلی مقناطیس لائیے. یہ ہے اصلی مقناطیس کہ زمانے نے پوری کوشش کی کہ ان کی قبروں کو مٹائے. زمانہ مٹ گیا، یہ نہ مٹے. زمانہ مٹ گیا، یہ نہ مٹے. زمانے نے پوری کوشش کی کہ ان کو ذکر کو ختم کر دے. لوگ زمانے کو بھول گئے، ان کا ذکر برقرار رہا. لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ان کے علم کو سرنگوں کر دے، ان کے اپنے علم سرنگوں ہو گئے. یہ علم آج بھی پرافشان. یہ کربلا کا شہر کیا تھا؟ ایک ریگستان، سنگلاخ زمین کا ٹکڑا. اور آج عراق کا آباد ترین شہر، تقریباً 40 لاکھ کھجور کے درخت اس علاقے میں ہوتے ہیں. کربلا میں میں جب کربلا میں گیا اور دیکھا تو اس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور میں نے زمین کربلا سے خطاب کیا کہ کربلا، کیا اب تجھے سوجی ہے سرسبزی کی؟ جب حسین کے بچے دھوپ میں جل رہے تھے اس وقت یہ تیری سرسبزی کہاں تھی؟ تو کربلا نے مجھے جواب دیا کہ میں کہاں سرسبز ہوں، یہ تو قاسم و علی اکبر و عباس کا خون مجھے سرسبز کر گیا. آج بھی کربلا آباد ہے. اور جانتے ہیں اس کربلا کو آباد کس نے کیا؟ ایک دکھیا ماں نے جس نے 18 سال کی محنت کر کے ایک جوان کو پالا تھا اور اس کو ناز تھا کہ مجھ ایسی عورت دنیا میں سوائے زینب ام کلثوم کے کوئی نہیں. جناب لیلا
علی اکبر کی والدہ امام حسین سے اکثر کہا کرتی تھی کہ حسین کوئی عورت ہے جو زینب ام کلثوم کے علاوہ میرا مقابلہ کر سکے؟ تو حسین پوچھتے تھے کیا اس لیے کہ تم علی کی بہو ہو کہ نہیں؟ دوسری بھی ہے. کیا اس لیے کہ رسول اللہ کی بہو ہو کہ نہیں؟ اور بھی ہے. تو پھر کس لیے؟ تو کہتی تھی کوئی ہے جس کا بیٹا علی اکبر جیسا. یہ علی اکبر وہ ہے جو بقول امام حسین کے کہ جب ہمارا دل نانا کو دیکھنے کو کرتا ہے تو ہم علی اکبر کی شکل دیکھ لیتے ہیں. یہ علی اکبر وہ ہے کہ صبح عاشور اپنے اصلی مؤذن کو ہٹا دیا تھا. علی اکبر سے کہا تھا اذان دو بیٹا، اور جب یہ اذان گونجی ہے فضائے عالم میں تو فوج یزید میں ایک ہلچل مچی ہے کہ یہ رسول اللہ کی آواز کہاں سے آ گئی. میر انیس مرحوم نے ایک شعر کہا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. علی اکبر کی اذان نہ تھی، وہ زمانے کے شعور کے لیے سور اسرافیل تھا. آج بھی وہ اذان گونج رہی ہے. یہ علی اکبر تھا جس کے میدان کربلا میں جنگ پر جانے کے بعد امام حسین نے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں کیا. علی اکبر شکل میں رسول، زبان میں رسول، لہجے میں رسول، چلنے پھرنے میں رسول، بے عین ہی رسول. وہ فرق یہ تھا کہ رسول رسول تھے اور علی اکبر رسول نہ تھے. وہی تقدس، وہی امانت، وہی صداقت، وہی معصومیت، وہی علم، وہی ایمان. جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں، تو علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا ہم سچ پر نہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں. تو کہا پھر کیا ڈر ہے، یہ موت تو ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جوان بیٹا، باپ کا تابع فرمان. باپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. باپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے. آج کل کے لڑکوں کی طرح نہیں کہ باپ کے کردار میں خامیاں ڈھونڈتے پھرے. یہ علی اکبر براہ راست رشتہ دار تھے یزید کے. جناب لیلا امیر شام کی بہن کی بیٹی تھی. امیر شام کی بہن کی بیٹی، ابو سفیان کی نواسی. رسول اللہ سے ان کا رشتہ یہ تھا کہ رسول اللہ لیلا کے خالو لگتے تھے. کہ ابو سفیان کی ایک بیٹی کی شادی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رسول کے حرم میں تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جب باپ آیا ہے ملنے کے لیے مدینے میں اور بیٹھنے لگا بستر رسول پر تو حضرت ام حبیبہ نے کہا خبردار یہاں مت بیٹھ، تو کافر ہے، نجس ہے، اور یہ بستر رسول ہے. یہ خاتون، یہ ان کی خالہ تھی. براہ راست رشتہ یزید سے. اس لیے امیر شام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ کون ہے مستحق خلافت میرے بعد، تو لوگوں نے خوشامد کی کہ تیرا بیٹا یزید. کہا کہ تم جھوٹے ہو، خوشامدید. اگر کوئی مستحق خلافت ہے تو حسین کا بیٹا علی اکبر، کہ اس میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دونوں اچھی کوالٹیز مل گئی ہیں. یہ علی اکبر اپنی مثال تھا. ماں کے جگر کی ٹھنڈک، پھوپھی کی آنکھ کا تارا، دن گن گن کر جوانی کا انتظار ہو رہا. ماں دیکھتی ہے تو پھوپھی دیکھنا شروع کر دیتی ہے. پھوپھی کام میں لگتی ہے تو ماں نگرانی کرتی ہے. یہ دونوں کی حالت ہے پروانے کی طرح اس کے گرد. اور شب عاشور کہا جاتا ہے کہ علی اکبر کی ماں نے ان کو بٹھا کے یہ کہا. میں اس معاملے میں مولانا علی نقی خدا ان کو صحت دے ان کے قول کا قائل ہوں کہ علی اکبر ایسا فرزند اور باپ کو تنہا چھوڑ دے رات کے وقت. علی اکبر کو تو فرصت ہی نہیں ملی کہ ماں سے مل آئے. اس لیے جب علی اکبر نے اجازت طلب کی امام حسین سے کہ مولا اب مجھے اجازت دیجیے، تو امام حسین نے کہا بیٹا ماں رات بھر انتظار کرتی رہی ہے، جاؤ اس سے تو ملاؤ. علی اکبر گئے ہیں. اب جو کچھ خیمہ گاہ میں ہوا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، ہم کیسے جائیں. لیکن ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شہید خیمہ گاہ میں اجازت کے لیے گیا اجازت لی اور آ گیا. ایک مرتبہ پردہ اٹھا اور گر گیا.
یہ علی اکبر کا عجیب تماشا تھا کہ پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، 70 مرتبہ یہ پردہ اٹھا ہے گرا۔ اس کا میں کیا علاج کروں کہ اس کے سوا میری سوچ میں کچھ آتا نہیں کہ علی اکبر نے زینب کو ودا کیا ہوا کہ پھوپھی اماں اب سلام علیہ، پھوپھی اماں سے ودا ہوئے چلنے لگے تو ایک بہن نے پکڑ لیا کہ بھیا کہاں جا رہے ہو، پھر واپس گئے، وہاں سے رخصت ہو کے آئے تو دوسری نے پکڑ لیا، علی اکبر باہر آتے ہیں کھینچ کے لے جاتے ہیں، بالآخر باہر نکلے اور چلے، گھوڑے پر سوار کیا، باپ نے دعا دی کہ بیٹا جاؤ سدھارو، علی اکبر چلے۔ اب پھر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے جو کسی شہید کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ جب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا۔ علی اکبر رکے کہ بابا جان کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں بیٹا تم جاؤ، میں تو ایسے ہی آ رہا ہوں۔ دوبارہ یہی منظر دیکھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تم ہو میرے نانا کی تصویر، اور یہ تصویر اب مٹنے کے لیے جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب تک اس تصویر کو میں دیکھ سکوں دیکھتا رہوں۔ علی اکبر گئے، لڑنے کے بعد باپ کے پاس آئے، کہا بابا پیاس بڑی سخت لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ باپ نے کہا بیٹا پانی کہاں؟ ہاں یہ کرو تم میری زبان لو چوسو، شاید کچھ تسکین ہو۔ امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی تو علی اکبر چونک کر پیچھے ہٹے۔ امام حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خشک ہے۔ کہا کہ بیٹا جاؤ پھر سدھارو، تمہاری دادی، تمہارے نانا اور تمہارے یہ سب لوگ تمہارے انتظار میں ہیں، جاؤ تاکہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کرے۔ علی اکبر گئے اور ایک بار وہاں سے نعرہ بلند کیا، بابا جان، یہ نہیں کہا کہ آئیے، یہ ایک شہید ہے جس نے یہ نعرہ نہیں بلند کیا، ہر شہید نے یہ کہا یا مولا ادرکنی، کسی نے کہا یا اماں ہو ادرکنی، کسی نے کہا یا خالو ادرکنی، اور علی اکبر نے نعرہ کیا بلند کیا کہ یا بتاؤ علیکہ منی سلام، بابا جان آپ پر میرا آخری سلام۔ اب بوڑھا باپ گیا ہے بیٹے کے پاس، گیا ہے اور بیٹے کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے اور ایک انی سینے میں نصب ہو کر زمین میں گھس گئی ہے۔ باپ نے یہ انی نکالی، کیسے نکالی یہ باپ سے پوچھیے، میں تصور نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے وہ انی کیسے نکالی۔ میں تو صرف ابراہیم کو آواز دے سکتا ہوں کہ ابراہیم آ کر دیکھو، وہاں پٹی باندھ لی تھی اور ایک یہ حسین ہے کہ بیٹے کے سینے سے انی کھینچ رہا ہے۔ حسین نے بیٹے کو اپنے سامنے رخصت ہوتے دیکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کو اٹھائیں، لاش اٹھائی، لیکن کیسے کہ اکبر کا سینہ سینے کے ساتھ تھا اور اکبر کے پاؤں جو تھے زمین پر خط بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے کیا ہوا، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ علی اکبر کی لاش لے کر آئے، خیمہ گاہ کے باہر رکھ دی، بیویوں کو خبر ہوئی، مجھے یقین واثق ہے کہ سب بیویاں آئی ہوں گی سوائے لیلا کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں اور لوگ کہیں کہ بنو امیہ کا اثر ہے۔ اس لیلا نے اس کے بعد اکبر پر رونا نہیں کیا، زینب کے ساتھ نہیں۔ جب واپس آئی کربلا میں لٹنے کے بعد آزاد ہو کر، تو اب جناب زینب سے کہا کہ علی کی بیٹی اب مجھے اجازت، تم سے ڈارو، میں یہاں بیٹھتی ہوں۔ میں نے اپنے آقا پر، اپنے بیٹے پر ایک آنسو نہیں بہایا، مجھے یہاں بیٹھنے دو۔ ایک خیمہ نصب ہوا، اس خیمے کے ارد گرد مزید خیمے نصب ہوئے۔ آج یہ شہر،
علی اکبر کی ماں کا صدقہ ہے. اس پر 13 حملے ہوئے ہیں اس برباد کرنے کے. ہر حملے کے بعد یہ شہر ابھرتا رہا ہے. آج بھی ایک حملہ اس شہر پر جاری ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مادر علی اکبر کے واسطے جو ہیں وہ کربلا کو برباد نہیں ہونے دیں گے. خدا اس شہر کو آباد رکھے اور اس شہر کی اصلیت کو قائم رکھے. خدا ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کی سیرت پر کرنے کا موقع دے. خدا ہماری خواتین کو مادر اکبر کی سیرت کا ایک پرتو دے سکے تاکہ ہماری قوم میں بیداری پیدا ہو. خداوند عالم ہمیں اتفاق و اتحاد سے نوازے اور اس قابل بنائے کہ ہم دشمنوں کے سامنے سیسا پھیلائے ہوئی دیوار بن جائیں. خدا ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے قرضداروں کو، پریشان حالوں کو ان کی مشکلات سے نجات دلائے اور ہمارے لیے آخرت کا سامان بنائے.